بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اب سے چند دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک انتہائی اہم خطاب کیا ہے، جس کے بعد پورے خطے کی ایک صورتحال انہوں نے اپنے سامنے رکھی اور یہ بتایا کہ اگر پاکستان کی عسکری لوگوں پہ اور عسکری ونگ پہ اور عسکری طور پہ اگر کسی نے کمزور کرنے کی کوشش کی تو ان حالات میں پاکستان اپنی بھرپور دفاع کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور جواب بھی دے سکتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہی آپ کو شاید اطلاعات ہوں کہ جو منوج کمار صاحب ہیں، منوج کمار کاتیار صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ خیر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انڈیا کے لیڈروں اور انڈیا کے عسکری ونگز کی جانب سے یہ دھمکیاں جو ہیں، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ یہ نصف صدی سے بھی زیادہ لمبے عرصے تک کا یہ جو ہے نا، یہ پروگرام بنا رکھا ہے انڈیا نے، اور لیکن یہ خواب تو دیکھنا کسی پہ پابندی نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ خواب دیکھیں، لیکن اگر آپ نے پاکستان کی طرف کسی بھی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، میں میلی آنکھ سے نہیں کہہ رہا، پیار کی آنکھ سے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کسی نفرت کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو پاکستان نے پہلے بھی دیا ہے اور آئندہ بھی دے گا۔ آپ کو ایسا جواب دیا جائے گا کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا کہ آپ نے یہ حرکت کی کیوں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے، جو ہمارے فیلڈ مارشل بھی ہیں، انہوں نے بتایا دنیا کو، سب سے پہلے تو انہوں نے چین کا ذکر کیا۔ چین سے ہمارے عسکری اور دفاعی اور ہمارے چین کے ساتھ جو ہیں وہ معاشی تعلقات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بالکل واضح طور پہ اصل میں جب امریکہ کی طرف سے اور ٹرمپ کی طرف سے جنرل فیلڈ مارشل کے بارے میں بہت اچھی تعریفیں آ رہی تھیں تو دنیا کو یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا، پتہ نہیں یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاثر دیا جا رہا تھا یا امریکہ کا میڈیا جو ہے وہ اس بات کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ امریکہ کی جانب بھی چلا آ رہا ہے، اور امریکہ کی دوستی، امریکہ سے ہماری دوستی ہے، پہلے بھی تھی، آئندہ بھی رہے گی، اور امریکہ کو بھی اس خطے میں اپنے موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پاکستان جیسا کوئی دوست نہیں ملے گا۔ تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے انتہائی دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ چین سے ہمارے عسکری اور معاشی تعلقات ہیں، اور وہ اور ہم ایک ساتھ ہیں۔ ہمارے دفاعی تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہے کہ ان پر حملہ، ہم پر حملہ، اور ہم پر حملہ، ان پر حملہ، لیکن ہماری یہ ڈیپ اسٹیٹ پالیسی بھی ہے کہ ہم چین کے ساتھ ہمیشہ، چین ہمارا دوست رہے گا۔ اس میں کچھ اتار چڑھاؤ تو شاید وقت کے ساتھ ساتھ اور شخصیات کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن چین ہمارا دوست ہوگا۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ امریکہ کا ذکر بھی کیا اور یہ بتایا کہ امریکہ کے اور ہمارے تعلقات ایک گروئنگ کنڈیشن میں، یعنی رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ کا اور ہمارا تعلقات جو ہیں وہ آج کوئی نئے نہیں ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہم سیٹوں میں بھی تھے، امریکہ کے ساتھ ہم سینٹوں میں بھی تھے، اور امریکہ نے جب افغانستان میں آ کر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے اس وقت بھی امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن امریکہ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو افغانستان کو چھوڑنا پڑا، اور افغانستان سے جاتے جاتے اب ہمارے سامنے ایک ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی وہ امریکہ کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا، اور امریکہ کی جو دو حکومتیں تھیں، حامد کرزائی کی اور اشرف غنی صاحب کی، اس دور میں اس ٹی ٹی پی کو وہاں تیار کیا گیا، پاکستان کے خلاف عسکری ونگ بنایا گیا، اور اس بنانے کے بعد ہماری جو یہ ساری صورتحال خراب ہوئی۔ لیکن اس کے بعد عاصم منیر صاحب نے انتہائی صاف ستھرے انداز میں یہ بات بتا دی کہ دیکھیں جناب، ہمارے امریکہ سے بہت گہرے تعلقات بھی ہیں، اور ہمارے امریکہ سے اس جیسے تعلقات نہیں ہیں جس طرح چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔
تیسرا پوائنٹ جو اس کا اہم تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر عاصم منیر صاحب نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہ رہے گا، اور یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے، کوئی اگر غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے قبل ازیں بھی جنرل صاحب نے کشمیر ڈے کے موقع پر یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بتائی تھی کہ اگر کشمیر کے لیے ہمیں 10 جنگیں بھی لڑنی پڑیں تو ہم لڑیں گے، 3 جنگیں تو بہت کم چیزیں ہیں، لہٰذا کشمیر پہ ایک مرتبہ پھر دو ٹوک الفاظ، اس پر بھی ذرا سے خدشات اور تھوڑے سے جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی، آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان کی کچھ پارٹیاں بھی ہیں، اور ہندوستان تو آپ کو پتہ ہے ان کی ساری پارٹیاں پاکستان کے خلاف ہی بات کرتی ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا حامی نہیں ہوتا۔ لیکن چوتھی اور سب سے اہم بات جو جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بتائی وہ یہ بتائی کہ ہماری غزہ کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ 2 اسٹیٹ پالیسی ہے اور 67 کی سرحدوں تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھر قبضہ کر لیں ادھر اب 1967 کی جو ہماری سرحدیں تھیں اسرائیل کی، اسرائیل کو وہیں جانا پڑے گا، ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ابراہیم اکارڈ ہو رہا ہے اور ہم جو ہے اس کو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور گمان غالب یہ ہے اور گمان غالب وہ ہے، اس طرح کی کوئی بات بھی عاصم منیر صاحب نے اپنی کسی بھی اسپیچ میں نے کہا، بلکہ دو ٹوک کہا، دو ٹوک بات بتائی کہ 67 کی جو سرحدیں ہیں اس سے پیچھے جانا ہوگا اسرائیل کو، اور تبھی ہمارے اور اس کے کوئی تعلقات شاید بن جائیں، ویسے کوئی کسی کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے بھی پاکستان کی عوام کو بھی بڑے خدشات تھے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی اور خود بھی ابراہیم اکارڈ جو ٹرمپ کا فارمولہ ہے اس میں وہ شامل ہو جائے گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور آپ کو میں ایک اور بات اس موقع پہ بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بمبئی سے کراچی آ رہے تھے تو انہوں نے 2 باتیں ہی کہی تھیں جب ان سے پوچھا گیا۔ پہلی بات یہ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ہندوستان میں ان کا تحفظ کیسے ممکن ہو سکے گا۔ قائد اعظم نے یہ بتایا تھا کہ مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور مسلمان جو ساری دنیا میں رہ رہے ہیں ان کا تحفظ اسٹرانگ پاکستان ہے، مضبوط پاکستان جو ہے ان کا جو ہے نا تحفظ ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے دنیا جب یہ 10 مئی کے بعد جب ہم نے ہندوستان کے ساتھ اپنی فتح کا اعلان کیا، اور اب تو اس کے لیے جو ہے وہ فرانس کی حکومت نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمارے اس ملک سے بھی تعلقات ہمیں چاہتے ہیں، اور اس ملک سے بھی ڈیپ اسٹیٹ تعلقات تو نہیں ہمارے فرانس سے، ہمارے ہمیشہ سطحی ان سے تعلقات ہیں، لیکن فرانس کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ جن لوگوں نے ہمارے جہاز گرائے ہیں ان سے ہمارے تعلقات جو ہیں زیادہ مضبوط ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 4 جہاز جو ہیں ہم نے فرانس کی تیار کردہ، اس کے علاوہ اس بیڑے میں جو 80 جہاز ہمارے اوپر حملے، یہ بات عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ ابھی تو وہ انڈیا بھی کہتے ہیں اور یہاں کے کچھ لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ابھی تو وہ چلے تھے اور وہ پتہ نہیں شاید یہاں نہیں آ رہے تھے، سرحد کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے، کہ آپ نہیں، وہ اگر 80 جہاز آ رہے تھے تو پاکستانیوں پہ پھولوں کی مالا ڈالنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، بلکہ پاکستان میں بمباری کر کے پاکستان کو سیاہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اور ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ افغانستان کے بارے میں کی کہ افغانستان سے ہمارے دوست ہیں اور ہماری ان سے دوستی ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو TTP اور BLA کی جو وہاں پہ سرگرمیاں ہیں اسے افغان حکومت فوری طور پہ اپنے تئیں روک دیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ افغان حکومت کے کنٹرول میں وہ خطے ہیں، وہ حصے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر پاکستان کو وہ اجازت دے دے کہ جی آپ خود ان کو جو ہے نا تب اپنی جانب سے ان کو جو قرار واقعی سزا ہے ان کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح انہوں نے ہماری فوج پہ اور ہماری سویلین پہ
تسلسل کے ساتھ اٹیک کیے ہیں، اور جو BLA اور TTP نے ہمارے دونوں حصوں پہ جو ہمارے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی جو ہمارے اٹیک کی ہیں، اس کے جواب میں ضروری ہو گیا تھا کہ ان پر ایک ایسا اٹیک کیا جائے تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ آخر ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو میں بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب نے جس خوبصورتی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو وائرل کی ہے، ہم ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ اس پر بنائیں گے جو ہماری دوحہ میں جو اس وقت چل رہی ہے، اور دوحہ میں جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں اس کا اصل محور و مرکز کہاں ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت جنرل ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے بتائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح سے ملک کے دفاع، کشمیر ہمارا ہے اور فلسطین کے بارے میں اور امریکہ اور چین کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں جس طرح انہوں نے آج یہ بات کہی ہے، انشاءاللہ اس پر پاکستان کی پوری ڈیپ اسٹیٹ پالیسی اور پوری اسٹیبلشمنٹ منوعاً عمل کرے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ عاصم منیر صاحب ابھی مزید جو ہمارا ان کا عرصہ ہوگا اس میں بہت سارے اس ملک میں اور بھی کمالات نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔